حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، الحمدللہ، اسے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو یہ اپنے لیے دعائے مغفرت کی اسے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوا کر آیا ہے۔ الحمدللہ حاجی لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اتنا عزت دینا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میدان یعنی صفا و مروہ کا سفر کر کے آ گئے، میدان عرفات کے میدان سے گزر کر مکہ مدینہ کو دیکھ کر اور آ گئے، تو حاجی لوگوں کو اتنا عزت دینا کہ وہ گھر میں جانے سے پہلے ان کو سلام کرے اور ان کو ہاتھ پکڑ کر ان سے اچھے عزت سے بات کرے، ان سے بھی درخواست کرے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی دعا مانگے۔ اس طریقے سے ان سے ساتھ برتاؤ کرے گا اور ان کو ہم پر بھی رحمت آئے گا، وہ بھی اللہ سے مغفرت مانگیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حق میں بھی حج کرنا ہو تو اللہ تعالی ہم سے حج کروا لے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہم پر قادر ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ میں، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل بہ نسل ان سب کو اللہ کے گھر مکہ مکرمہ حاضری ہونے کی اور مقبول حج کرنے کی لبیک یا اللہ کہتے وقت اللہ کے طرف سے بھی تیرے آنا مبارک ہے، تو آیا میرے گھر پر، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس طریقے سے میرے پورے خاندان کو مجھے اس کا جواب ملے، اللہ کی رحمت کا سایہ اللہ کے فضل میں ہمارے زندگی دین اسلام کے ساتھ گزارے۔ اللہ سے امید ہے کہ میرے دعا کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجاہدہ اور حاجی اللہ کا وفاد میں ہے، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجاہدہ یعنی دین اسلام کے لیے جہاد کیا، اور حاجی لوگ جو حج کے لیے گئے، اللہ کا فضل ہے، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی مختلف الفاظ سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ایک حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آئی ہے کہ یا اللہ تو حاجی کو بھی مغفرت کر، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، اس سے اور بھی زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں حاجی کی بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، اور حاجی 7 ربیع الاول تک جس کے لیے دعا مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیا لکھا ہے؟ 20 ربیع الاول تک جس کے لیے دعا مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سلفہ کا معمول تھا کہ وہ حجاج یعنی حاجی لوگوں کی مشاعت بھی کرتے تھے اور ان کا استقبال بھی کرتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ حاجی لوگوں سے ہاتھ ملا کر کہہ دینا کہ آپ اللہ کے دربار پہ جاتے تو کہہ دینا کہ اللہ کو میرے طرف سے سلام، لبیک، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی میرے طرف سے سلام پہنچا دینا کہ دنیا میں ایک شوکت ہندوستان کا ہے، آپ کے دربار میں نہیں آ سکا، لیکن اپنے طرف سے اس نے اللہ کے گھر کعبہ شریف کے پاس لبیک کہنا اور سلام کہہ دینا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف مدینہ منورہ میں آئے اور وہاں پر لبیک کہے اور سلام پہنچائے، اور باقی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سب کو ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالی ہمارے دعا میں برکت عطا فرمائے اور ہماری رزق زیادہ کرے اور ہمارے اولاد کو نیک ہدایت دے اور وہ جلدی سے جلدی شادیاں کرے اور بچے ہو اور ان کو نیک
عادت لگائے اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے۔ یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، تیرے فضل بہت ہی بڑا ہے، تیرا رحم اور تیرا فضل ہمیشہ اس گھر میں، اس گھر کے اوپر ہو، ہمارے اولاد اور ان کے اولاد اور ان کے اولاد تا قیامت تک ان سب کے اوپر آپ کی رحمت اور آپ کے فضل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ میری دعا کو محض آپ کے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما، آمین ثم آمین۔ سب حاجی لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ان لوگوں کو سب کو میرے طرف سے سلام، وہ لوگ بھی میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے۔ ایک بندہ گنہگار آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ سے میری سفارش کرے کہ اللہ میرے گناہ کو بھی معاف فرمائے، آمین ثم آمین، والحمدللہ رب العالمین۔